آپ نے شاید کبھی کسی بزرگ دانشور کا یہ قول تو سنا ہوگا نا کہ انسان معاف تو کر سکتا بھلا نہیں سکتا. تو میرا جہاں تک معافی تلافی کی بات ہے نا، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا ہے، مگر میں کبھی فراموش نہیں کر سکتی. ماضی کے تمام تر واقعات میرے ذہن کی سلیٹ پر نقش ہیں، نہ مٹ سکتے ہیں نہ دھل سکتے ہیں، میں بھلے سے لاکھ کوششیں کرتی رہوں. اچھی، اگر تم کسی طرح کا حساب کتاب کرنا چاہتی ہو یا میری کوتاہیوں کی لسٹ بنا کر مجھے سزاوار ٹھہرانا چاہتی ہو تو تمہیں اس کا پورا حق ہے. میں تمہارے لگائے ہوئے تمام تر الزامات سننے اور ماننے کو تیار. آج میں ہر بات، ہر شکایت اور اپنا ہر جرم سنوں گا. تم باری باری میرا ایک ایک ظلم، ایک ایک زیادتی بتاؤ، مجھ سے اس کا حساب مانگو، میرے دیے ہوئے زخم دکھاؤ اور پھر اس کے مطابق سزا تجویز کرو. نہیں، اس طرح کی عدالت لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو نہ اس کی کوئی اہمیت ہے نہ کوئی فائدہ. میں آپ سے صرف ایک چیز طلب کروں گا. مانگو ارشین، تم جو کہو میں دینے کو تیار ہوں. بہرحال مجھے اس نام نہاد بندھن سے چھٹکارا چاہیے. کیا؟ ہاں، ان حالات میں اس سے بہتر حکمت عملی کوئی اور ہو نہیں سکتی. ہم ایک ساتھ نہیں چل سکتے. آپ کے ہمراہ گزرے لمحوں کی اذیتناک یادیں میرے اعصاب پر سوار ہیں. اس دوران جس طرح میری عزت نفس مجروح ہوئی ہے، جتنا ذہنی اور جسمانی عذاب مجھ پر نازل ہوا اور جس طرح کے جملوں اور ہاتھوں کے حملوں کا آپ نے مجھ پر استعمال کیا ہے نا، اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ برابری کی سطح پر نگاہ اور قدم ملانا نہ قطعی ناممکن ہے. آپ خود سوچئے نا، جس عورت کی گناہ گار اور سر تپا آلودہ ہستی پر آپ ایک نظر ڈالنا گناہ سمجھتے تھے، اسے پاکیزہ و مصفا قرار دے کر کس منہ سے پہلو میں بٹھا کر اپنی توجہ اور پیار سے نوازیں گے؟ اور کیا ایسا کرتے ہوئے ماضی کے نوکیلے پتھر آپ کو خود پر برستے ہوئے محسوس نہیں ہوں گے؟ شروع میں ایسا ہی لگتا ہے، مگر بعد میں خود بخود تعلق میں روانی آ جاتی ہے. یہ کوئی جادوئی عمل نہیں ہے، اور اگر بالفرض محال ایسا ہو بھی جاتا ہے تو صرف ان کیسز میں جہاں تعلق کے آغاز میں کوئی لطافت، کوئی اپنائیت رہی. اگر ایسا نہ ہو تو گاڑی چل نہیں پاتی. آگے پیچھے بھاگتے رہنے سے کیا حاصل؟ سفر تو وہ ہے نا جو قدم سے قدم ملا کر طے کیے جائے. میرے دل میں آپ کے لیے کوئی جذبہ نہیں. میں خود کو اس معاملے میں اپاہج پاتی. And I'm sorry. ساتھ رہنے سے محبتیں خود بخود جاگ ہیں. مجھے یقین ہے ہم اچھی اور خوشگوار زندگی گزاریں گے. سنیے ایس پی صاحب، میں آپ کو حقیقت بتاتی ہوں. میں چاہ رہی تھی یہ زہر میں اپنے اندر ہی سموئے رکھوں کہ جن سے واسطہ نہ رکھنا ہو ان سے دل کی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر آپ نے مجھے مجبور کر ہی دیا ہے. تو سنیے، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں. آج سے نہیں، اس دن سے جب آپ نے اس رشتے کے حوالے سے مجھے زندگی میں زبردستی شامل کیا تھا. میرا بس چلتا نا تو میں لمحے کے 1000ویں حصے میں حصار سے نکل چکی تھی. میں نے آپ کے ہر عمل سے رد عمل کے طور پر نفرت محسوس کی. جو آپ کی شخصیت کی پرتیں مجھ پہ کھلتی گئی نا، میں آپ سے نفرت کرتی گئی اور اس نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا. آپ کی سوچ، آپ کے جذبات، آپ کا رویہ، غرضیہ، آپ کی شخصیت کا ہر پہلو ایسا ہے کہ اس سے متنفرہ ہوا جائے. آپ سمجھتے تھے نا کہ میں آپ کے خوف، دہشت سے یا احساس جرم کے باعث آپ کے سامنے سر نہیں اٹھاتے تھے. تو غلط. میں محض مصلحت نبھا رہی تھی. میں کبھی آپ سے خوفزدہ تھی ہی نہیں. ہاں، بدلتے ہوئے وقت کی نئی کروٹوں سے ڈرتی ضرور تھی. میں نے آپ کے ڈر سے مجبور ہو کر نہیں، حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے آپ کو اس گمنام و پسماندہ جگہ پر رولا. وہ کام کیے جو خواب و خیال میں بھی نہیں سوچے تھے. میرا رواں آپ سے نفرت کرتا ہے اور میں فقط حالات کے ہاتھوں زنجیریں پہن کے منہ پہ کفر ڈال کر خاموش ہو جاتی تھی. میں اپنے آپ کو، اپنی خفیہ صلاحیتوں کو آزما رہی تھی، اپنی برداشت کا امتحان لے رہی تھی. مہران سب سن رہا تھا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا. اس کے اعصاب سن ہوتے جا رہے تھے. اس کی ذات ہمیشہ دوسروں کے لیے آئیڈیل رہی تھی، مثالی، قابل تقلید، قابل فخر، قابل احترام. یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک دن اس طرح اس کی شخصیت کی دھجیاں بکھر دی جائیں. یہ نفرت عداوت کی بنا پر بیدار نہیں ہوئی تھی مہران صاحب.
یہ بے اختیار جذبہ ہے جو خود بخود عمل کے رد عمل کے طور پر ابلتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے. اور اب جب یہ نفرت کا پودا ایک تناور درخت بن چکا ہے، اس کی جڑیں کاٹنا ناممکن ہے. میں کس دل سے آپ کا ساتھ دوں؟ وہ امنگ، وہ جوش، وہ عزم کہاں سے لاؤں جو نئے اور خوش آئندہ سفر کی ضمانت ہوا کرتا؟ بہتر یہی ہے کہ تسلیم کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے غیر موزوں ہیں اور ہمارے ستارے آپس میں نہیں ملتے. اگر میں تمہیں طلاق نہ دوں تو؟ اگر آپ ساتھ چلنے، گھر بسانے کی بات نہ کرتے تو میں یہ مطالبہ اپنے دل میں رکھتی، آپ کے سامنے نہ رکھتی، اور اسی طرح زندگی کا سفر جاری رکھتی اپنے اپنے حصار میں، معمولات کے ساتھ. ہاں، میں آپ کو شوہر ہونے کے ناطے آپ کا حق کبھی نہ دیتی. اس بات کا عہد میں نے اس دن خود سے باندھا تھا جب آپ کے درے نایاب کے ساتھ شادی کا دعوتی کارڈ موصول ہوا تھا. طلاق نہیں دینا چاہتے نا؟ نہ دیں، اسی طرح چلنے دیں. ہاں، اپنے ساتھ بسانے کی بات نہ کریں. مجھے ہر حال پر چھوڑ دیں، جو بھی میرا حال ہے، میں بہت خوش ہوں. ارشین، ایک بار، صرف ایک بار ٹھنڈے دل سے صورتحال پر غور کرو. میں درخواست کرتا ہوں. 1000 مرتبہ غور کروں گی تو بھی یہ بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی. آپ بھلے سے ساری عمر اپنے نام کے ساتھ باندھے رکھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. بس مجھ سے میرا اپنا آپ نہ مانگیں، وہ میں آپ کو کبھی نہیں دے سکتی. اور کیونکہ میں خود اس سلسلے میں بہت مجبور ہوں، تو تم میرے ساتھ آفریدی ہاؤس نہیں چلو. نہیں، آپ مجھے یہیں رہنے دیں، میں خوش ہوں، مصروف ہوں اور اپنے حال سے مطمئن ہوں. آپ میرے معمولات کے کار میں دخل اندازی نہ کریں. نوازش ہوگی. مہران کچھ دیر اس کا چہرہ پڑتا رہا، جہاں ہمیشہ کی طرح سکون طمانینت ٹھہرا ہوتا، اور پھر آہستگی سے پلٹ گیا، جبکہ ارشین بت کی مانند کھڑی رہی. ٹھیک 3 دن بعد ارشین کو ڈاک کے ذریعے 2 رجسٹریاں موصول ہوئیں. ایک میں وسن کوٹ کا یہ گھر مہران کی یہاں کی تمام زمین اور جو تھی ارشین کے نام تھی. اسے گھر اور زرعی اراضی کا مالک و مختار بنایا گیا تھا. وہ بھی جائیداد ادوالی ہو گئی تھی، اب اسے کوئی بے گھر نہیں کر سکتا تھا. اور دوسرے رجسٹری میں طلاق نامہ تھا، طلاق کے ساتھ 50,000 حق مہر کی رقم اور 3 لاکھ کا نان نفقے کا چیک تھا. ان تمام فرائض کو دیکھ کر اسے سمجھ آیا کہ اسے اپنے فرائض تب پورے کرنے یاد آئے جب رشتے ہی ختم ہو گئے. اور کیا اہل ستم کاٹیں گی، زہر بویا ہے تو سم کاٹیں گے. اپنا غم ختم ہوا ہے، شام ہوئی، اب کسی اور کا غم کاٹیں گے. ہم نے کاٹی ہے تنابیں دن کی، ہم ہی یہ شام علم کاٹیں گے. ارشین دھیرے دھیرے روبوٹ کی طرح چلتی ہوئے اپنے اسٹور نما کمرے میں آئی. الماری سے بیگ نکالا، اسے کھولا. اس نے دراز سے ایک لفافہ نکالا، اس میں 2 کاغذ تھے. اس نے سامنے چارپائی پر رکھ کر دونوں کاغذوں کو کھول کر بچھانے کے بعد ہاتھ میں پورے رجسٹری بھی ہاتھ میں رکھے. شادی کا نکاح نامہ پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر مہران کی دوسری شادی کا دعوت نامہ تھا، اور اس کے ساتھ طلاق نامے والا کاغذ. 3 ورقے مختلف عنوانات کے ساتھ مطالعے و ملاحظے کے لیے تیار تھے. وہ انہیں دیکھتی گئی، پھر اسی گمسم کیفیت میں دھیرے دھیرے ہاتھ بڑھائے اور انہیں پھاڑنے لگی. کچھ دیر بعد تینوں کاغذات ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے. ان ٹکڑوں میں ارشین کے خاموش آنسو موتیوں کی طرح بکھر گئے. مسٹر کرائم رپورٹر، تم گزشتہ 3 ماہ سے کہاں دفن تھے بھائی؟ ہم نے تو کنووں میں بانس تک ڈلوا کر دیکھ لی. نیاز صاحب نے نیوز رپورٹس کنگال کر ہیڈ لائن کے بارے میں سوچتے ہوئے داور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے خوش دلی سے مخاطب کیا. آخا نیازی بھائی، میں یورپ کے رنگین و سنگین قسم کے ٹرپ کے مزے لوٹ کر آیا ہوں جناب، سرکاری خرچے پر ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ میں کچھ چنندہ اخبارات کے صحافی بھائی بھی تھے. خوب لطف رہا. داور کی ایک خوبی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے مخاطب کے ذوق، ذہنیت اور سٹائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے گفتگو کرتا تھا. بڑے شیطان ہو بھائی تم تو. اور سنو، کیا مزے کیے؟ یہ پرائیویٹ باتیں ہیں، یہاں نہیں کی جا سکتی. داور نے شرارتاً ایک آنکھ دبائی اور نیازی صاحب کی حلق سے کہکا اگل پڑا. تبھی تو صاحب، جس کو دیکھو یورپ بھاگا جا رہا ہے. لوگ پکی نوکریاں چھوڑ کے باہر سیٹل ہو رہے ہیں. اپنے SSP صاحب کی مثال سامنے، اچھی بھلی معززانہ جاب سے استعفیٰ دے کر فرانس جا پہنچے. ابھی تو وزٹ ویزے پر گئے، سنا ہے کچھ ماہ کے اندر وہیں سیٹل ہو جائیں گے، اپنا کوئی کاروبار شروع کریں. نیازی صاحب تو اپنی نوک چونک میں کہتے جا رہے تھے اور داور کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا.
اور اپنے سردار صاحب کو لے لو، وہ بھی آج کل باہر سیٹل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ایک منٹ نیاز صاحب، کیا آپ ایس ایس پی مہران صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے بھائی، اس شہر میں اور کتنے ایس ایس پی ہوا کرتے ہیں، کیا وہ یہاں نہیں ہے؟ کہاں بھائی، فرانس میں بیٹھے ہیں۔ کمال، اتنی اہم خبر آپ تک نہیں پہنچی؟ تمام اخباروں نے تو 2-3 مہینے پہلے بڑی چٹپٹی سٹوری خوب نمک مرچ لگا کر چھاپی۔ اس وقت میں یہاں نہیں تھا۔ اگر مہران فرانس سیٹل ہو گیا تو ارشین کہاں ہے؟ وہ کہاں ہوگی؟ اس کے بارے میں کیا انتظام کیا گیا؟ ایسی کیا افتاد آن پڑی کہ وہ یوں استعفیٰ دے کر منظور کروا کے ملک سے فرار ہو گیا؟ تو بڑا محب وطن تھا، اپنا ملک چھوڑ کر اپنی ذات بیچنے والوں کے لیے ہمیشہ نفرت کا اظہار کرتا تھا۔ وہ نیاز صاحب کو ٹال کر فوراً سے پہلے آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا رخ آفریدی ہاؤس کی جانب تھا۔ بیل بجانے پر ناظر باہر آیا۔ گھر پر اور کوئی تھا نہیں۔ ناظر اسے اندر لے آیا اور بیٹھنے کے لیے اصرار کرنے لگا۔ میں ذرا جلدی میں ہوں، مجھے نینی اور سفیان سے بہت ضروری بات کرنی۔ داور بے چینی سے نظریں گھما رہا تھا، پھر اچانک کچھ یاد آنے پر وہ ناظر کی طرف متوجہ ہوا۔ تم گھر کے معاملات میں ہمیشہ انوالو رہتے ہو، میرا خیال ہے میرے سوالات کے جواب تم بھی دے سکتے ہو۔ یہ بتاؤ کہ مہران پولیس جاب سے استعفیٰ دے کر یورپ کیوں چلا گیا؟ اس گھر کو جانے کس کی نظر لگ گئی ہے؟ سفیان بھائی ہیں تو ان کے ہونٹوں کو جیسے کسی نے آپس میں سی دیا۔ خاموش، انتہائی سجیدہ، الگ تھلگ۔ نینی کالج کے بعد اپنے کمرے کیوں کریں گے؟ اور بھابھی دورن آیا؟ بھابھی کہاں ہیں؟ مہران کے ساتھ چلی گئی ہیں کیا؟ انہیں تو بھائی جان کب کے میکے بھیج چکے ہیں۔ کیا؟ ہاں، پتہ نہیں بھائی جان کو کیا ہو گیا۔ نایاب بھابھی کو گھر سے نکال کر ارشین آپا کو لینے گئے تھے، مگر واپس آئے تو پتہ چلا انہیں طلاق دے دیے۔ واٹ؟ کیا کہہ رہے ہو؟ داور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جی، کیا مہران پاگل ہو گیا ہے؟ اب بیٹھیے تو صحیح، اٹھ کیوں گئے؟ چلتا ہوں اب۔ وہ فوراً سے پہلے وسن کوٹ پہنچنا چاہتا تھا۔ مس ارشین بخاری کہاں ہیں؟ ڈیوٹی پر موجود ہیں اس وقت؟ وہ سوشل ڈائجسٹ کے آفس میں پہنچتے ہی جمیل صاحب سے دریافت کرنا۔ سر جی نہیں، انہیں تو پچھلے مہینے لاہور والے آفس میں ٹرانسفر کر دیے گئے۔ جمیل صاحب نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لاہور؟ جی ہاں، آپ نے خود ہی تو سائن کیے تھے ان کی تنخواہ میں اضافے اور لاہور میں ٹرانسفر کے آرڈرز۔ آپ کے جانے کے بعد قائم مقام ایڈیٹر رضوی صاحب نے پچھلے ماہ آرڈر پر عمل درآمد کیا۔ ارشین صاحبہ کی ایک عزیز گونگی بوا کا انتقال ہو گیا تھا ان کے سوم کے بعد، وہ لاہور چلی گئی تھی۔ اوہو، گویا اب وہ لاہور میں۔ اس نے سوچتی نظروں سے جمیل صاحب کی طرف دیکھا، مگر ان کی رہائش کا بندوبست اور دیگر انتظامات؟ رضوی صاحب نے بتایا تھا کہ مسز بخاری نے ورکنگ ویمن ہاسٹل میں کمرہ لے لیا اور وہ وہیں رہتی۔ مجھے کھانا کھلاؤ، شام کو مجھے لاہور روانہ ہونا۔ وہ دوسری کرسی پر پاؤں پھیلا کر ایزی ہوتے ہوئے کچھ سوچنے لگا تھا۔ اسلام آباد سے وسن کوٹ اور پھر وسن کوٹ سے لاہور، دوسری دفعہ بے ٹھکانہ ہوئی تھی، مگر اب کی بار مالی اور ذہنی اعتبار سے پوزیشن جو تھی وہ کافی مستحکم تھی۔ مہران کی طرف سے دیے گئے مہر اور نان نفقے کی رقم ملا کر 3.5 لاکھ کا چیک جسے وہ کیش کروا چکی تھی، اس کے بہت سے مسائل حل کروانے کے لیے کافی تھا۔ ہاسٹل کا 6 ماہ کا ایڈوانس کرایہ دینے کے بعد اس نے بقیہ رقم اپنے نام کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی۔ اپنے گزارنے کے لیے آفس سے ملنے والی ماہانہ جو رقم تھی وہ کافی تھی۔ ذہنی لحاظ سے مضبوطی کے لیے وسن کوٹ میں رہنے کا تجربہ بہت اچھا تھا، کیونکہ وہ جن کٹھن حالات سے گزری تھی اس کے سامنے نارمل روٹین بہت عام تھی۔ ایک عرصے کے بعد وہ آسودگی سے سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تھی۔ اس دن وہ آفس سے جلدی نکلی اپنے لیے کچھ کپڑے اور جوتے لینے کے لیے، 1-2 اور چھوٹی موٹی چیزیں بھی لینی تھیں۔ خریداری کے لیے وہ یوں بھی وقت گزاری کے لیے ایک فاسٹ فوڈ پر کافی پینے چلی گئی۔ جب کافی پی کے فارغ ہوئی تو اس وقت شام کے 6:30 بج رہے تھے۔ وہ ہاسٹل پہنچی تو پتہ چلا کہ کوئی صاحب جو ہیں وہ پچھلے 1 گھنٹے سے وزٹنگ روم میں محو انتظار ہیں۔ پہلے اس کے آفس آ گئے تھے، وہاں غیر موجود پا کر یہاں آ گئے۔ کون ہو سکتا ہے یار، کہیں ساتھ تو نہیں ہے؟ وہ سوچتے ہوئے وزٹنگ روم میں داخل ہوئی تو سیاہ پینٹ اور خاکی شرٹ میں ملبوس سانولے رنگ کے اینک والے چلبلے مگر ذہین و فطین صحافی کو دیکھ کر اچھا خاصا حیران۔ ارے آپ کہاں پہنچے میرے پیچھے؟ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں آرم دیکھتے ہیں۔ دیکھ لیجئے صاحب، ہم نقش پاک گنتے گنتے ادھر آ پہنچے۔ داور کھڑا ہو گیا۔ کہاں غائب تھی؟ وسن کوٹ سے، میں پہلے ادھر ہی گیا تھا۔ ہمیں آپ کے حکام کی ہدایت پر دربدر کیا گیا ہے، میں نے خبر سنی باوثوق ذرائع سے۔ اسے مہران کی آخری زیادتی سمجھوں یا پہلی مثبت کاروائی؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھ رہا تھا جبکہ ارشین نے نظریں چرا لی۔ دوسری بات زیادہ مناسب ہے۔ گویا اس کے فیصلے میں آپ کی مرضی بھی شامل تھی، اس میں ہم دونوں کی بہتری پوشیدہ تھی۔ جو ہوا اچھا ہوا، مگر بہت زیادہ برا ہوا ہو جانے سے بہتر ہے۔
مجھے SSP صاحب سے کوئی گلا نہیں، وہ اپنی جگہ بہت اچھے انسان ہیں، بس ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اچھے نہیں تھے، اس لیے زیادہ دیر تک چل بھی نہیں سکے یہ رشتہ۔ فطرتاً ہم شروع دن سے ہی الگ تھے۔ اچھا، تو محترمہ آئندہ کے لیے کیا سوچا؟ آئندہ آنے والے وقت میں اپنی ترجیحات کا تعین خود کرتا ہے، یہ بات مجھے اب سمجھ آ گئی۔ انسان کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں بھی زندگی میں بہت کچھ چاہتی تھی، مگر مجھے زندگی میں وہ ملا جس کے بارے میں میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، خبر نہیں مجھے یہ بات اس موقع پر کہنی چاہیے یا نہیں۔ مجھے انسانی رشتوں کی نزاکت کی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں ہے میں ارشین۔ میں ان چیزوں سے بہت عرصے پہلے بچھڑ چکا ہوں، بہت سادہ بے ترتیب سا بندہ ہوں۔ بظاہر مجھ میں کوئی خوبی، کوئی خصوصیت، کوئی کشش نہیں ہے کہ کسی کو متاثر کر سکوں، تاہم اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میرے اول جلول اور الجھے بکھرے حلیے کے اندر ایک جو دل چھپا بیٹھا ہے نا، وہ خلوص اور پیار کے چشموں سے لبالب بھرا ہوا۔ میں وہی اپنے لائف پارٹنر کی نظر کر سکوں گا۔ میں نے آپ سے ملنے سے پہلے کبھی شادی شدہ زندگی کے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ ایسی باتوں میں صرف ہنسا کرتا تھا، مگر اب احساس ہوا ہے کہ یہ سفر میں اپنی زندگی میں اپنی جگہ پر مثبت اور خوبصورت موڑ دامن میں سمیٹتے ہوئے ہوتا ہے۔ میں زندگی کا یہ سفر آپ کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مدت بعد نا میرے اندر اپنے ایک پرانے گھر لوٹنے کی چاہ جاگی ہے۔ یہی لاہور میں ہماری بہت بڑی کوٹھی ہے ارشین، اب تو شاید کھنڈر ہو چکی ہوگی، مگر اگر آپ ساتھ دیں تو ہم اس کھنڈر کو پھر سے گھر بنائیں گے۔ ارشین نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ بظاہر عام سے نارمل سے آدمی کے اندر چھپا بہت خوبصورت دل اس کی آنکھوں میں خلوص اور پیار کی چمک بن کر جگمگا رہا تھا۔ ارشین اس کے اندر کی اس خوبصورتی کو دیکھ سکتی تھی، محسوس کر سکتی تھی۔ اخلاص و محبت کی یہ چھاؤں اس کی تھکن دور کرنے کے لیے بہت کافی تھی۔ اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے، مگر ابھی نہیں، مجھے کچھ ٹائم چاہیے۔ ٹھیک ہے، جتنا مرضی ٹائم لے لیجیے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، امتحان آپ کے ظرف کا ہے۔ کیا آپ اپنے دوست کی حوالہ جات اور میرا ماضی فراموش کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ ماضی کیا ہوتا ہے ارشین؟ ختم ہو جانے والا وقت، مردہ چیزوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ ماضی کے مزاروں پر یادوں کے پھول چڑھانے والے احمق ہوتے ہیں۔ بدرم سلطان محاورہ اس کمپیوٹر ایج میں نہیں چل سکتا، یا ہونا نہیں کافی، یہاں بننا بھی نہیں پڑتا۔ اپنا وجود خود ثابت کرو۔ ماضی کی یادیں ہماری ذات کی بقا کی ضامن نہیں بن سکتی، اہمیت حال کی ہے، میرے لیے حال ہی اہم ہے۔ اشین کے سر سے بہت سے بوجھ سے رکھتے چلے گئے۔ اور نازش بیٹے کیسے ہو؟ ایک مدت بعد نظر آئی ہو۔ آپ تو آپ ہی ہو جو بھولے بھٹکے خاموشی میں کمی کرنے کے لیے آ جاتے ہو، اب آپ بھی نہیں آتے۔ نینی اسے دیکھ کر پائپ کی آری میں رکھتے ہوئے، میں بھی پاکستان میں اب کچھ دنوں کی مہمان ہوں نینی۔ کیوں خیریت؟ کیا مہران کے بعد آپ بھی اپنی سرزمین چھوڑ کر باہر آباد ہو جائیں گی؟ کچھ عرصے کے لیے وطن چھوڑنا ہی ہوگا، مجبوری ہے۔ میوش کی رپورٹس امریکہ بھجوائی تھی، وہاں سے کچھ امید افزا جواب ملا۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے بچی کو لیں، عین ممکن ہے کہ 6 سال 6 ماہ کے ٹریٹمنٹ کے بعد بچی بالکل نارمل ہو جائے۔ رہائش کا انتظام کیسے ہوگا؟ دانیال کا اپنا فلیٹ ہے امریکہ میں۔ چلو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ بچی کو بس شفا دے۔ دانیال میاں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہی ہوں گے، بس تعلق کی ڈور ہے نینی، مجبوری نے باندھ رکھا ہے، ورنہ ان کی شکل دیکھنے کو دل نہیں چاہتا ہوں۔ بچی کو درد سے تڑپتا دیکھتی ہوں تو جی چاہتا ہے کہ بیٹی کو ساتھ لے کر اس شخص سے ہمیشہ کے لیے دور چلی جاؤں۔ آ لگی ہے میری بیٹی کو، سیاہ مالی باپ کی اور بھگت بیٹھی رہی ہے۔ ایسے نہیں کہتے بیٹے۔ یہ سفیان کہاں ہے؟ نظر نہیں آتا آج کل۔ اندر ہی ہوگا، کہاں جانا ہے؟ اس نے تو ایسا چولا بدلا ہے کہ اپنے پرائے سب حیران ہو گئے۔ کم گوئی سنجیدگی تو ایک طرف، وہ ناظر سے بھی فقط ہاں میں بات کرتا ہوں، ایک دم خاموش۔ آفس سے گھر، گھر سے آفس، اس کے علاوہ نہ کہیں جاتا ہے نہ کہیں جاتا ہے۔ میں تو کہہ کے تھک گئی۔ نہیں بہتر ہوگا کہ فاریہ کو رخصت کر کے گھر لیں، یہ بھی نکاح ہوا ہے بہت عرصہ ہو گیا۔ اب کیا کہوں بیٹے، میرا اپنا دل مر گیا۔ سچ پوچھو تو بہو لہانی بہانی کے چاؤ ختم ہو گئے، یہ سب رشتے بہمانی ہو گئے۔ مہران کو دیکھو، خود تو یورپ جا بیٹھے اور درے نایاب کی صورت میں سوالیہ نشان میرے لیے چھوڑ گئے۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ اشین کو طلاق دے کر مہران نے اچھا نہیں کیا، یہ دوسری حماقت ہے کہ نایاب کو بھی نہیں بسایا۔ اس سے بھی بڑی غلطی کہ لگی لگائی نوکری کو چھوڑ دی۔ مجھے مہران سے یہ امید نہیں تھی۔ نازش نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائی ہوئی تھیں اور انہیں بار بار جھٹک رہی تھی۔
جزا و سزا کا اختیار خدا کے پاس ہے، لیکن جب بندہ یہ میزان اپنے ہاتھ میں لے لینا تو اس سے اسی طرح کے غلط فیصلے سرزد ہوتے ہیں۔ نینی دکھ سے بولی تھی، ہم کون ہوتے ہیں بیٹے اپنی مرضی سے کسی گناہ گار کو سزا دینے والے؟ اصل منصف اور قادر تو خدا کی ذات ہے، مگر افسوس یہ بات انسان کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب وہ اپنا بہت زیادہ نقصان کر لیتا ہے۔ مہران کی انتہا پسندی سوچ نے اسے کہیں کا نہیں رکھا نا نینی، آپ اس پر زور دیں کہ وہ دور نایاب کو عزت کے ساتھ گھر لے اور اپنے ساتھ لے جائیں۔ ایک کو اجاڑ کر دوسری کو تو بسا لینا، کیوں زمانے بھر میں اپنا تماشا بنا رہے ہیں؟ اگلے ہفتے آ رہا ہے، تم بات کر لینا، کسی طرح معاملہ نپٹے تو نپٹا لیں۔ میں آپ کے والد کئی بار فون کر چکا ہوں۔ ہاں، اگر اس کے آنے تک پاکستان میں رہی تو ضرور اس سے بات کروں گی، سمجھاؤں گی، باقی آگے اس کی مرضی۔ ٹھیک ہے نینی، چلتی ہوں میں اب۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ایپیسوڈ اچھی لگتی ہے تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔